अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो सुनने से पहले आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। नाज़रीन, ये इंसानी फितरत है कि इंसान अमीर होना चाहता है, दौलतमंद होना चाहता है और दुनिया जहान की आसाइशें और नेमतें हासिल करना चाहता है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि हर इंसान को अमीर होने का हक़ हासिल है, तरक्की करने का हक़ हासिल है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान तरक्की और दौलत के रास्ते को पाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाता है, कुछ ऐसे इक़दामात करता है जो किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं होते, क़ानूनी, अखलाक़ी और दीनी लिहाज से वो दुरुस्त नहीं होते। नाज़रीन, आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाएंगे कि जिसमें एक शख्स जो है वो अमीर होने के लिए बहुत ही गलत और गैर क़ानूनी इक़दामात करता है, और जिसके नतीजे में वो ज़िल्लत व ख़ारी का शिकार होता है और अपने आप को मुसीबत में गिरफ़्तार कर लेता है। नाज़रीन, ये वाक़या इस तरह से है कि एक शख्स जो दौलत कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, अपनी गुर्बत दूर करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को पुरआसाइश बनाना चाहता है और आसाइशें और नेमतें पाना चाहता है, लेकिन उसके महदूद वसाइल और उसकी नपी तुली आमदनी उसे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि वो बहुत ज़्यादा आसाइशें और सहूलियात ख़रीद सके, हासिल कर सके। लिहाजा नाज़रीन, वो इस सिलसिले में गुमराही का शिकार हो जाता है। और होता यूँ है कि ये शख्स जो एक अमीर आदमी के यहाँ मुलाजिम है, ये उसके यहाँ ड्राइवर का काम करता है, ड्राइवर की मुलाजमत करता है, और एक तवील अरसे तक उस सेठ के पास काम करने की वजह से इसका एक एतमाद बन जाता है उन पर, और वो भी इसे अपने घर के एक फ़र्द की तरह इसके साथ सलूक करते हैं, बहुत एतमाद करते हैं। और यही वजह थी कि ये उसके घर के जो दिगर मामलात होते हैं, जो दिगर तक़रीबात होती हैं, उनमें एक फ़र्द की हैसियत से शामिल रहता है और घर के तमाम भेद और राज और जो घरेलू मामलात होते हैं वो सब इसके इल्म में होते हैं। तो नाज़रीन, वाक़या यूँ होता है कि एक रोज़ इसका एक और दोस्त, जो इसका बहुत पुराना देरीना दोस्त होता है बचपन का, वो इससे ये कहता है कि भाई, तुम सेठ साहब के यहाँ काम करते हो, एक अरसे से तुम उनके यहाँ मुलाजिम हो, और सेठ साहब बहुत अमीर आदमी हैं, उनके पास बहुत दौलत है, बहुत पैसा है, और जैसा कि वो तुम पर एतमाद करते हैं, तो तुम ऐसा करो कि सेठ साहब के यहाँ एक चोरी का मंसूबा हम बनाते हैं, और वो चोरी इस तरह की होगी कि तुम सेठ साहब की तिजोरी से कुछ पैसे निकाल कर ले आओ, कोई 10-20 लाख रुपए वहाँ से निकाल लो और वो ले आओ। हम कोई कारोबार करेंगे, एक कारोबार करेंगे जो साझे में होगा, तुम और मैं मिलकर एक कारोबार करेंगे, और उसमें से जो मुनाफा होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो हम आधा आधा कर लेंगे। क्योंकि ये जो शख्स था, ये एक ताजिर था, ये एक बिज़नेसमैन था, इसकी एक दुकान थी और ये वहाँ पर इसका काम अच्छा चलता था। तो इसने अपने उस दोस्त को झांसा ये दिया कि अगर तुम वहाँ से 20 लाख रुपए सेठ की तिजोरी से निकाल लाते हो, तो वो 20 लाख रुपए मैं अपने कारोबार में डालूँगा, अपनी दुकान में डालूँगा,
اور اس کا جو منافع ہوگا ماہانہ اس میں میں تمہیں اپنا حصے دار بنا لوں گا۔ ناظرین، پہلے تو وہ شخص نہیں مانتا، کیونکہ وہ سیٹھ صاحب کے ساتھ ایک عرصے سے کام کر رہا تھا، ان کے ہاں ملازم تھا، اور سیٹھ صاحب بھی اسے اپنے بھائیوں کی طرح جو ہے وہ ڈیل کرتے تھے، عزت کرتے تھے اس کی، اس پر اعتماد کرتے تھے۔ لہذا سیٹھ صاحب کے اعتماد اور ان کی اس جو محبت اور شفقت تھی، اس نے اسے اس چیز کی اجازت نہ دی کہ وہ سیٹھ صاحب کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے۔ لہذا اس نے اپنے اس تاجر دوست سے انکار کر دیا، اس کو منع کر دیا، کہا کہ میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے ایسے سیٹھ صاحب کو جو بہت ہی میرے ساتھ شفیق ہیں، جو بہت ہی میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور میرے ساتھ مجھے اپنے فیملی ممبرز کی طرح ڈیل کرتے ہیں، میں ان کے ہاں چوری کروں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس کے اس دوست نے اس سے کہا کہ بھئی میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ وہاں سے وہ پیسے چرانے کے بعد وہ پیسے وہاں نہ لوٹانا، میں تو آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ چوری چپکے سے وہ پیسے وہاں سے لے آؤ، اور وہ پیسے میں اپنے کاروبار میں لگا دوں گا، اور جلد ہی میں وہ پیسے آپ کو لوٹا دوں گا۔ لہذا آپ جس طرح چپکے سے وہ پیسے وہاں سے اٹھا کر لاؤ گے، اسی طرح چپکے سے جا کر اس تجوری میں رکھ دینا، کیونکہ سیٹھ صاحب کا تو آپ پر بہت اعتماد ہے، اور یہاں تک کہ تجوری کی چابیاں بھی انہوں نے آپ کو دے رکھی ہیں، اور انہوں نے کبھی آپ سے اپنی رقم کا حساب بھی نہیں پوچھا اور نہیں مانگا۔ ان کے گھریلو معاملات اور دیگر جو تقریبات ہیں، ان کے جو اخراجات ہیں، وہ تم ہی کرتے ہو، اور تم ہی ادھر سے پیسے نکالتے ہو، اور تم ہی پیسے ان کی تجوری میں رکھتے ہو۔ لہذا یہ چوری تو نہ ہوئی، یہ تو ایک وقتی طور پر ایک مدد ہے جو تم ان کی تجوری سے حاصل کرو گے، اور پھر وہ واپس بھی رکھ دو گے، تو لہذا یہ چوری تو نہ ہوئی، یہ تو ایک وقتی طور پر عارضی طور پر ادھار لینے والی بات ہے۔ تو ناظرین، اس طرح سے اس نے کافی سبز باغ دکھا کر اپنے اس دوست کو جو ہے نا وہ ورغلایا، اور بالآخر وہ اس کی ورغلانے میں آ گیا، اس کے بہکاوے میں آ گیا۔ اور پھر ناظرین، ایک رات اس نے ایسا ہی کیا کہ چپکے سے سیٹھ صاحب کی تجوری سے 20 لاکھ روپے اس نے وہاں سے نکال لیے، اور وہ لا کر اپنے دوست کو اطلاع کی کہ میں پیسے لے آیا ہوں، اور اب وہ رقم جو ہے وہ آپ مجھ سے لے لو۔ تو ناظرین، اب یہ جو دوست تھا در حقیقت یہ بدنیت تھا، اور اس نے اپنے اس دوست کو در حقیقت صرف جو ہے نا ورغلایا تھا، اور اس سے وہ پیسے لینا چاہتا تھا، اور اس کی کوئی ایسی نیت نہیں تھی کہ وہ ان پیسوں کو کاروبار میں لگائے، اور کاروبار سے حاصل ہونے والا جو منافع ہے وہ اپنے دوست کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرے۔ لہذا اس نے اپنے اس دوست کو وہ رقم وصول کرنے کے لیے ایک ویران مقام پر بلایا، اور جب وہ وہاں پر اسے پیسے دینے کے لیے آیا تو ناظرین اس نے اس سے پیسے وصول کر لیے اور اسے وہاں پر قتل کر دیا، اور اس طرح یہ پیسے لے کر رفو چکر ہو گیا۔ لیکن ناظرین، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ قتل جو ہے، خون جو ہے وہ خود پکارتا ہے، اور کبھی بھی کوئی قاتل جو ہے وہ قتل جیسے جرم سے بچ نہیں سکتا۔ لہذا جب پولیس نے تحقیقات کی، پولیس کو معلومات ہوئیں، پولیس نے اپنا دائرہ تحقیق وسیع کیا، تو پتہ یہ چلا کہ اس شخص نے اپنے دوست کو ورغلایا تھا اپنے ساتھ ساجھیداری میں کام کرنے کے لیے۔ اس نے اسے کہا تھا کہ اپنے سیٹھ صاحب کی تجوری سے 20 لاکھ روپے لے آؤ، اور وہ 20 لاکھ روپے جب اس تک پہنچے تو اس نے اپنے دوست ہی کو قتل کر دیا۔ تو دیکھا ناظرین کہ اس شخص نے مقتول نے محض اپنے دوست کی باتوں میں آ کر اپنے انتہائی مشفق اور انتہائی مہربان اور انتہائی رحم دل اور محبت کرنے والے سیٹھ کے گھر میں نہ صرف یہ کہ چوری کی، بلکہ ان کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچائی۔ تو ناظرین، یہ انتہائی غلط قدم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ if you lose money you lose nothing, if you lose health you lose something, but if you lose character you lose everything۔ تو ناظرین، کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا یہی سب سے بڑی بات ہے، اپنے اعتماد کو لوز کرنے والی بات، اور کسی کے اعتماد کو تباہ کرنے والی بات۔ تو ناظرین، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ دنیاوی لذتیں، دنیاوی آسائشیں، دنیاوی سہولتیں یہ ایک عارضی چیز ہیں، اور یہ ہمیشہ کبھی کسی کے پاس نہیں رہتی۔ زندگی اچھی یا بری،
ناظرین یہ گزر ہی جاتی ہے، لیکن انسان کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس میں آپ کسی کی حق تلفی کریں، کسی کو نقصان پہنچائیں، اور وہ بھی محض چند سکوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، چند روپوں کی خاطر۔ کردار اور کریکٹر بہت بڑی چیز ہوتی ہے، انسان کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور زندگی میں صبر سے کام لینا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، اور ہماری ویڈیوز کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت چاہتے ہیں، حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔